عمران کو کنٹرول روم میں داخل ہوتے دیکھ کر بلیک زیرو اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے پر استقبالیہ مسکراہٹ آ گئی۔ رسمی سلام دعا کے بعد بلیک زیرو تو کچن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے کمپیوٹر کا کی بورڈ اپنی طرف کھسکا لیا۔ عمران صاحب، آپ نے سلور سٹی کو تباہ کر کے زیرو لینڈ والوں کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، بلیک زیرو نے کچن سے واپس آتے ہوئے کہا۔ اس نے چائے کی ایک پیالی عمران کے سامنے رکھ دی تھی اور دوسری اپنے سامنے میز پر رکھ کر وہ بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سلور سٹی کو تباہ کرنے کا سہرا تو تمہارے سر ہے، اس لیے تو کرنل فریدی نے تمہیں سلور ایجنٹ کے خطاب سے بھی نواز دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سہرا تو نہ آپ خود اپنے سر پر سجاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو سجانے دیتے ہیں، بلیک زیرو نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران کی مسکراہٹ میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس سال سب کے سروں پر سہرا سجا دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال دانش منزل میں بچوں کا میلہ لگا ہوا ہوگا۔ جولیا ایکس2 سے شکایت کرے گی کہ صالحہ اور روشی کے بچے بہت شرارتی ہیں اور اس کے بچے کو مارتے ہیں۔ چوہان نعمانی سے کہتا ہوا نظر آئے گا کہ رجسٹریشن آفس میں واقفیت ہو تو بے فارم لے آؤ، میں نے بچے کی پیدائش کا اندراج کرانا ہے۔ خاور تنویر سے پوچھ رہا ہوگا کہ بچوں کی نیند کا سرپ کون سا ہے، اس کا بچہ تو اسے سونے ہی نہیں دیتا، ساری رات روتا رہتا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ہنسنے لگا۔ مجرم بڑے آرام سے پاکیشیا آئیں گے اور اپنے مشن مکمل کر کے واپس بھی چلے جائیں گے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو بچوں کے مسائل سے ہی فرصت نہیں ملے گی، عمران نے چند لمحوں بعد دوبارہ کہا۔ عمران صاحب، دنیا میں اس وقت سینکڑوں سیکرٹ ایجنسیاں کام کر رہی ہوں گی اور ان ایجنسیوں کے ہزاروں سیکرٹ ایجنٹ ہوں گے اور وہ بھی غیر شادی شدہ نہیں ہیں، شادی شدہ اور بچوں والے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہر کسی کا اپنا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے، لیکن تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم اپنے سر پر سہرا سجانے کے لیے بےتاب ہو رہے ہو، کوئی مس ایکس2 ڈھونڈ لی ہے کیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات میں نے اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے کی تھی، جولیا آپ کو شدت سے چاہتی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ پیارے کالے صفر، ایکس2 کو جذبی باتیں زیب نہیں دیتی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی بات کہتا، وہ دونوں ہی ٹوں ٹوں کی آواز سن کر بری طرح چونک پڑے اور ان کی نظریں سامنے دیوار کی طرف گئیں۔ دیوار میں ایک سرخ بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کے فلیٹس پر انفارمیشن سسٹم نصب کیا گیا تھا، اگر کسی ممبر کے فلیٹ پر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہو تو یہ سرخ بلب جل پڑتا تھا اور ٹوں ٹوں کی یہ آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ ٹوں ٹوں کی آواز سن کر اور سرخ بلب کو جلتے دیکھ کر عمران کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چلنے لگیں اور جیسے ہی اس نے چند بٹن پریس کر کے انٹر کا بٹن دبایا تو اسکرین پر ایک کمرے کا منظر ابھر آیا۔ یہ تنویر کے فلیٹ کا منظر تھا، کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی اور کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا، اس دھوئیں کی وجہ سے ہی کوشن آن ہوا تھا۔ دھوئیں اور آگ کو دیکھ کر عمران اور بلیک زیرو دونوں بری طرح اچھل پڑے تھے، کیونکہ آگ میں انہیں تنویر جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح جل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود پہچانا جا رہا تھا۔ تنویر کو اس طرح آگ میں جلتا دیکھ کر عمران کے چہرے پر پتھریلی سختی آ گئی، جبکہ بلیک زیرو تو یکدم سکتے میں آ گیا تھا،
پھر عمران ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا اور آندھی اور طوفان کی طرح کنٹرول روم سے باہر نکل آیا۔ پھر اس کی کار تیز رفتاری کے تمام ریکارڈ توڑتی ہوئی تنویر کے فلیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انتہائی حد تک تیز رفتار ڈرائیونگ کرتا ہوا عمران 10 منٹ میں تنویر کے فلیٹ پہنچ گیا۔ فلیٹ اندر سے لاک نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، دھواں باہر نکلنے لگا۔ دھوئیں کے ساتھ ساتھ عمران کو گوشت کے جلنے کی تیز بو بھی محسوس ہوئی، لیکن اس نے دھوئیں اور بو کی پرواہ نہ کی اور وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر اس کا سخت چہرہ اور بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ڈرائنگ روم کا قالین اور فرنیچر جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ فرش پر ایک جگہ جلی ہوئی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں جو جل کر کوئلے کی طرح ہو چکی تھی۔ انسانی کھوپڑی بھی جل کر کوئلے کی طرح ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر عمران کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو گئیں۔ اس نے پورے ڈرائنگ روم کی تلاشی لی، لیکن اسے کام کی کوئی چیز بھی نہیں ملی۔ ڈرائنگ روم کی تلاشی لینے کے بعد عمران فلیٹ کے دوسرے کمروں کی بھی تلاشی لینے لگا۔ وہ تلاشی لے ہی رہا تھا کہ صفدر وہاں پہنچ گیا۔ عمران صاحب، کیا ہوا؟ تنویر کو کیا ہوا ہے؟ صفدر نے تیز لہجے میں کہا۔ تم نے ڈرائنگ روم میں نظر دوڑائی ہے؟ عمران نے کہا۔ اس کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ ہاں، لیکن صفدر نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آؤ ڈرائنگ روم میں ہی چلتے ہیں، عمران نے بدستور سخت لہجے میں کہا، اور پھر وہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اسی لمحے خاور اور صدیقی بھی آ گئے۔ اس کے بعد جولیا، چوہان، نعمانی، کیپٹن شکیل اور صالحہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان سب نے بھی عمران سے وہی سوال کیا جو صفدر نے کیا تھا۔ عمران، تم بتاتے کیوں نہیں؟ تنویر کہاں ہے؟ جولیا نے بے چین لہجے میں کہا۔ مجھے چیف نے فون کیا تھا کہ تم یہاں آئے ہوئے ہو، ہم بھی فی الفور یہاں پہنچ جائیں، لیکن ڈرائنگ روم کی حالت اور تمہاری حالت دیکھ کر ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ اور تنویر کے فلیٹ میں یہ جلی ہوئی ہڈیاں اور جلی ہوئی انسانی کھوپڑی کس کی ہے؟ جولیا نے بدستور بے چین لہجے میں کہا۔ عمران جولیا کی اس بات کا جواب دینا چاہتا تھا، لیکن جولیا کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جولیا نے فوراً اپنے ہینڈ بیگ کھول کر سیل فون نکالا اور کال اوکے کا بٹن پریس کر کے سیٹ کان سے لگا لیا۔ ایکسٹرو۔ جیسے ہی جولیا نے سیل فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے ایکسٹرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس چیف، جولیا اسپیکنگ، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جولیا، تم سب دانش منزل کے میٹنگ روم میں آ جاؤ، دوسری طرف سے ایکسٹرو نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی کال منقطع ہو گئی۔ جولیا نے سیل فون واپس اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دیا۔ کال کے دوران جولیا نے سیل فون کا اسپیکر آن کر دیا تھا، اس لیے ایکسٹرو کا حکم سب نے سن لیا تھا۔ عمران، تم نے بتایا نہیں کہ یہ جلی ہوئی ہڈیاں اور جلی ہوئی کھوپڑی کس کی ہے؟ تنویر کہاں ہے؟ جولیا نے کہا۔ جس طرح ایکسٹرو نے تمہیں فون کر کے یہاں پہنچنے کا حکم دیا تھا، اس طرح مجھے بھی فون پر یہی حکم ملا تھا، اور میں ابھی فلیٹ کی تلاشی لے رہا تھا کہ تم لوگ بھی آ گئے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران، تمہارا انداز اور چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی خطرناک بات ہو گئی ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جولیا نے کہا۔ ایکسٹرو نے سب کو فی الفور دانش منزل پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ عمران نے کہا۔ ہم دانش منزل جا ہی رہے ہیں، لیکن تم بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ تمہارا لہجہ اس قدر سخت کیوں ہے؟ جولیا نے کہا۔
جولیا، میرا اندازہ ہے کہ یہ جلی راکھ بنی ہڈیاں اور کوئلہ بنی انسانی کھوپڑی تنویر کی ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی بات سن کر سب ہی ساکت ہو کر رہ گئے۔ عمران ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا، لیکن انہیں احساس تک نہ ہوا۔ پھر عمران اپنی کار میں بیٹھا اور اس کی کار دانش منزل کی طرف دوڑنے لگی۔ کار سٹارٹ کرتے ہی اس نے سیل فون پر دانش منزل کا نمبر ملا لیا تھا۔ X2۔ رابطہ ملنے پر عمران کو X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ طاہر، تم نے تنویر کے فلیٹ کی ویڈیو دیکھ لی ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں عمران صاحب، تنویر پر 5 افراد حملہ آور ہوئے تھے، ان میں سے ایک تنویر کے ہاتھوں مارا گیا اور باقی 4 اس پر حاوی ہو گئے۔ انہوں نے نہایت ہی بے دردی سے تنویر کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی۔ بلیک ویڈو کی آواز سنائی دی۔ گو کہ اس نے اپنے جذبات کو قابو کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ 100% کامیاب نہیں ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ممبران کے بجائے عمران سے بات کر رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تنویر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہرحال میں بھی دانش منزل پہنچ رہا ہوں، اور میرے پیچھے دوسرے ساتھی بھی دانش منزل آ رہے ہیں۔ تم نے ممبران کو فوری میٹنگ پر بلا کر اچھا کیا ہے، عمران نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں عمران صاحب، میں نے سوچا کہ ممبران کو بھی یہ ویڈیو دکھا دی جائے، بلیک ویڈو نے کہا۔ اوکے عمران نے کہا، اور پھر اس نے کال منقطع کر دی۔ پھر چند منٹوں بعد اس کی کار دانش منزل پہنچ گئی۔ اس بار وہ کنٹرول روم میں جانے کے بجائے میٹنگ ہال میں آ گیا۔ تقریباً 3 منٹ کے انتظار کے بعد جولیا اور دیگر ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں تنویر کی موت کا یقین نہیں ہے۔ عمران کی بات سن کر وہ سکتے میں ضرور آ گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے یہی سوچا کہ عمران نے ان کے ساتھ سنگین مذاق کیا ہے۔ جیسے ہی وہ سب کرسیوں پر بیٹھ چکے، اسپیکر آن ہونے کی آواز سنائی دی اور وہ مستعد ہو گئے۔ السلام علیکم، X2 کی مخصوص اور جذبات سے عاری آواز سنائی دی تو سب نے سلام کا جواب دیا۔ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں، گویا آپ لوگ عام انسان نہ ہوں، جنوں بھوتوں کا کوئی ٹولہ ہو، اور موت، دکھ، پریشانیاں آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سب آپ کی خوش فہمیاں ہیں۔ مجھ سمیت آپ سب لوگ بالکل عام انسان ہیں۔ مجھے بھی موت آنی ہے، اور آپ سب کو بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ جیسے جیسے X2 کی آواز سنائی دے رہی تھی، ان سب کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے، کیونکہ وہ سب سمجھ گئے تھے کہ X2 تمہید باندھ رہا ہے۔ وہ انہیں تنویر کی موت کی خبر سنانے والا ہے، اور X2 کا تمہید باندھنا بھی ان کے لیے نئی بات تھی۔ آج سے پہلے X2 نے کبھی کسی بات کی تمہید نہیں باندھی تھی۔ وہ تو مختصر بات کرنے کا عادی تھا، اور مختصر بات سننا پسند کرتا تھا۔ میں آپ کو آپ کے کسی ساتھی کے مرنے کی خبر نہیں دے رہا، بلکہ آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ آپ اسے غور سے دیکھیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد X2 نے دوبارہ کہا، اور پھر دیوار پر لگی ہوئی اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر تنویر کے فلیٹ کا منظر ابھرا۔ انہیں تنویر کے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں 5 آدمی بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ پھر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور تنویر گنگناتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر تنویر کے قریب آیا اور ان میں گفتگو ہونے لگی۔ پھر دوسرا آدمی بھی صوفے سے کھڑا ہوا۔ اس کے بعد تنویر اور ان 5 کے درمیان خون ریز لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کے نتیجے میں 5 آدمیوں میں سے ایک تنویر کے ہاتھوں مارا گیا، اور تنویر بھی ان کے ہاتھوں مارا گیا۔
تنویر کے مرنے کے بعد انہوں نے تنویر کی لاش کو آگ لگا دی تھی۔ اپنے مردے ساتھی کو اٹھا کر فلیٹ سے باہر چلے گئے۔ پھر عمران اور دیگر ممبران بھی فلیٹ پر پہنچ گئے، لیکن اس دوران تنویر مکمل طور پر جل کر کوئلہ بن چکا تھا۔ جب عمران ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف مڑا تو اسکرین آف ہو گئی۔ تنویر غالباً لنچ کر کے واپس آیا تھا۔ اسکرین آف ہونے کے بعد ایکسٹرو کی آواز سنائی دی، "یس باس، آج ہم نے نشاط ہوٹل میں لنچ کیا تھا"۔ جولیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کافی حد تک نارمل تھی۔ وہ ایکسٹرو کے سامنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایکسٹرو نارمل انداز میں ان سے بات کر رہا تھا اور اس کا حکم بھی یہی تھا کہ ہمیشہ نارمل رہیں، کیونکہ اس کی زندگی میں جذبات نام کی کوئی چیز شامل ہی نہیں۔ اوکے، تم بیٹھ جاؤ۔ ایکسٹرو کی آواز سنائی دی تو جولیا کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمران جولیا کے بیٹھنے کے بعد ایکسٹرو نے کہا تو عمران یکدم کھڑا ہو گیا۔ "یس چیف"، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تنویر ہمارا ساتھی تھا اور الحمدللہ مسلمان بھی تھا۔ جلی ہوئی ہی صحیح اس کی ہڈیاں اور کھوپڑی کی تدفین ہونی چاہیے اور اس کی نماز جنازہ بھی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں تم نے کچھ کام کرنے ہیں، لہذا تم ابھی میٹنگ ہال میں رکو جبکہ باقی ساتھی فی الحال واپس چلے جائیں۔ تنویر نے تدفین اور نماز جنازہ کے لیے جلدی ہی آپ کو بلا لیا جائے گا۔ اس مرتبہ ایکسٹرو کی نہایت ہی نرم آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اسپیکر آف ہو گیا۔ اسپیکر کے آف ہوتے ہی عمران کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ باقی افراد میٹنگ ہال سے باہر نکلتے چلے گئے۔